السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیپٹر نمبر 10 پیج نمبر 143 سے ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور تنگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل خانہ اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی آئیں۔ جب قباء میں پہنچیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی ہمت، جفاکشی اور بہادری ضرب المثل ہے۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ اور کوئی چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا، ایک گھوڑا، اور میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، اور کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر دانے کے طور پہ کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کے لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں مجھے گھوڑے کی خبرگیری اور خدمت کی میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کے انصار عورتوں کے ہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پہ دے دی جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹلیاں میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے۔ انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ کو ٹھہرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پہ سوار ہو جاؤں، اور مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی ناگوار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے، مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تمہارا گٹلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بھی بہت زیادہ گرا ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ قائد میں فرماتے ہیں، عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر یا چکی میں دل کر پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پہ کھلاتے ہیں۔ بس بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے تمام مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔